اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈ وکالت چینل کے ویورز اور لیگل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے دوست احباب کو میرا السلام۔ آج ہم جس ٹاپک میں بات کریں گے وہ ایک عدالتی فیصلہ ہے 2018 YLR لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ جاوید حسن جسٹس صاحب ہیں۔ اس میں مسمات شکیلہ بی بی پٹیشنر ہے اور ورسز ڈسٹرکٹ جج اوکاڑا اینڈ ادر رسپونڈنٹس ہیں۔ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے سیکشن 5 شیڈول کے بارے میں ہے کہ سوٹ فار ریکوری آف ڈوری آرٹیکلس، لسٹ آف ڈوری آرٹیکلس، minor contradictions in the statement of witnesses effect. Family court dismissed the suit on the ground that scribe and author of the receipts of dowry articles were not produced for examination, but appellate court decreed the suit partially. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس میں پٹیشنر ہے شکیلہ بی بی۔ سامان جہیز کی واپسی کا دعویٰ ہے۔ اس میں عدالت جو فیملی کورٹ تھی اس نے قرار دیا کہ پلینٹف نے ڈوری آرٹیکلس کی خریداری کی بابت جو رسیدات ہیں ان کے سکرائبر اور آتھر یا لکھنے والے کو یا بنانے والے کو یا بیان کرنے والے کو عدالت میں شہادت کے لیے ایگزامینیشن کے لیے کراس ایگزامن کے لیے عدالت میں پیش نہ کیا ہے۔ اس گراؤنڈ پر اور اس کے علاوہ مائنر کنٹراڈکشنز ان دی اسٹیٹمنٹ آف وٹنسز اور گواہان کے بیانات میں تھوڑی بہت جو کنٹراڈکشن یا تضاد تھا اس کی بنیاد پر فیملی کورٹ نے پلینٹف کا دعویٰ جو ہے ڈسمس کر دیا۔ تو اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے قرار دیا ویلیڈیٹی کہ فیملی کورٹ rejected the evidence of the plaintiff wife on the ground of variations in the price of articles and their number in the testimonies of witnesses کہ بیوی مدعیہ اس نے آرٹیکل کی قیمتوں میں جو بتائی ہیں وہ لسٹ کے مطابق نہیں، یا اس میں تضاد ہے، اور جو گواہان نے بتائی ہیں اس میں تضاد ہے۔ تو said discrepancies and variation were minor and were not fatal to the case of the plaintiff wife. تو آنریبل ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ وہ جو تضادات یا ویریشن بہت ہی ور مائنر یعنی کہ بہت ہی کم ہیں اینڈ ور ناٹ فیٹل ٹو دی کیس آف پلینٹف وائف، اور بیوی کے یا مدعیہ کے کیس کو وہ کمزور نہیں کرتی۔ ہسبینڈ ہیڈ ناٹ ڈینائڈ دا فیکٹم آف ریسیپٹ آف ڈوری آرٹیکلز ایٹ دا ٹائم آف دا میرج، اور جو ہسبینڈ تھا، خاوند تھا، اس نے اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا تھا کہ یہ رسیدات شادی کے وقت کی نہیں ہیں۔ پلینٹف وائف had admitted that he had shifted some dowry articles to the house of her uncle. Of dowry articles, family court had wrongly viewed that the wife had failed to give full details of each item of dowry articles mentioned in the list and the price of the said item. تو جو فیملی کورٹ ہے اس نے غلط طور پر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ ہر ایٹم کی ڈیٹیل دینے میں ناکام رہی ہے، جو کہ اس نے لسٹ میں جن کا ذکر کیا ہے
اور جو ان کی پرائس انہیں اشیاء کی ہے اس کے بارے میں عورت یا وائف مدعیہ جو ہے ناکام رہی ہے. نارملی آنریبل ہائی کورٹ نے قرار دیا نارملی ڈوری آرٹیکلز وار ہینڈیڈ اوور along with the list to the parents of male سپوز ایٹ دا ٹائم آف رخصتی کہ عام طور پر ڈوری آرٹیکلز وار ہینڈیڈ اوور لسٹ کے ساتھ میل یعنی خاوند کے والدین کے حوالے کیے جاتے ہیں. ڈوری آرٹیکل مینشن ان دا لسٹ consisted of daily use which were generally given to the brides at the time of their marriage. آنریبل ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ڈوری آرٹیکلس سامان جس کی جو اشیاء ہیں جو لسٹ میں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ روزمرہ کی عام استعمال کی اشیاء ہیں جو کہ اکثر دلہنوں کو شادی وقت دی جاتی ہیں. No dowry articles mentioned in the list was extravagant or beyond the financial status of the plaintiff's parents. آنریبل ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ اس کیس میں جو اشیاء لسٹ میں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جو مدعیہ کے والدین کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق وہ نہ دے سکتے. اس کے بعد مدعیہ نے ڈسٹرکٹ کورٹس میں اپیل کی تو جو ڈسٹرکٹ کورٹ اپیلٹ کورٹ تھی ہیڈ رائٹلی set aside the judgment and degree passed by the family court. اور فیملی کورٹ نے جو مدعیہ کا دعویٰ خارج کر دیا تھا اپیلٹ کورٹ نے اس ڈگری کو ڈسمس کر دیا سیٹ اسائڈ کر دیا اور مدعیہ کا جو دعویٰ تھا وہ ڈگری کر دیا. No illegality or irregularity had been pointed out in the permanent judgment and the degree passed by the appellate court. اور appellate court نے جو ڈگری جاری کی اس میں کوئی illegality یا irregularity کوئی غیر قانونی یا بے ضابطگی نہیں پائی گئی. اس لیے یہ جو constitutional petition was dismissed in circumstances ان حالات میں یہ موجودہ جو ہے پٹیشن مدعیہ کی خارج کی گئی. اس فیصلہ میں آنریبل ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ مدعیہ کا جو دعویٰ تھا وہ فیملی کورٹ نے صرف اس بنیاد پر کہ گواہان اور مدعیہ کے بیانات میں جو مائنر تضاد ہے اس بنا پر مدعیہ کا دعویٰ خارج کر دیا کہ مدعیہ جو اپنے سامان جہیز کی جو لسٹ بیان کی ہے اس میں جو اشیاء ہیں ان آرٹیکل کی وہ مکمل تفصیل بھی نہیں بتا سکی اور ان کی قیمت بھی نہیں بتا سکی. اور مدعیہ نے جو رسیدات پیش کی ہیں اور جنہوں نے ان رسیدات کو جن لوگوں نے تیار کیا یا جاری کیا وہ انہوں نے ان کو بھی گواہی کے لیے پیش نہیں کیا. تو اس بنا پر فیملی کورٹ نے مدعیہ کا دعویٰ جو ہے خارج کر دیا. لیکن مدعیہ نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل کی. ڈسٹرکٹ کورٹ نے مدعیہ کا دعویٰ بحال کر دیا اور یہ قرار دیا کہ مدعا علیہ نے رسیدات کی بابت یہ انکار نہیں کیا کہ یہ رسیدات جو ہیں شادی کے وقت کی نہ ہیں. تو ڈسٹرکٹ کورٹ نے مدعیہ کا دعویٰ چند اشیاء کے علاوہ جو ڈگری کر دیا پارشلی طور پر. تو مدعیہ نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی کہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس کا دعویٰ جو مکمل طور پر ڈگری نہیں کیا. تو آنریبل ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ فیملی کورٹ کا جو ویو تھا وہ غلط ہے جبکہ اپیلٹ کورٹ نے دعویٰ جو ہے وہ درست طور پر ڈگری کیا اور اس میں کوئی غیر قانونی یا بے ضابطگی نہیں پائی گی. اس لیے جو مدعیہ کی پٹیشن تھی وہ خارج کر دی گئی. اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ مائنر ڈسکریپنسیز جو تھوڑا بہت تضاد ہے مدعیہ کے یا گواہان کے بیانات میں لسٹ میں جو شامل اشیاء ہیں ان کے بارے میں وہ مدعیہ کے دعوے کو یا اس کے کلیم کو ختم نہ کرتا ہے. لہٰذا اپیلٹ کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ درست ہے اور مدعیہ کا دعویٰ جو ہے جو ڈگری کیا گیا ہے وہ درست طور پر اپیلٹ کورٹ نے ڈگری کیا ہے.
اور فیملی کوڈ کا ویو جو تھا اس کے بارے میں وہ غلط ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین یہی تھا کہ اگر گواہان کے مدعیہ یا لسٹ کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت اگر تضاد بھی ہوتا ہے تو اس سے مدعیہ کا دعویٰ جو ہے کمزور نہیں ہو جاتا۔ اور جو فیملی کورٹ تھی اس نے صرف اس گراؤنڈ پر کہ رسیدات کی بابر اس کا آتھر یا جو سکرائبر ہے وہ پیش نہیں ہوا کراس ایگزامینیشن کے لیے، تو اس نے ایک the said view is contrary to the dictum laid down by this court in case reported as Zahid Janan Musammat Kausar Begum versus Musammat Kausar Begum and two others 2016 YLR، جہاں پر ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ contention of the defendant that plaintiff had not proved the articles by producing their receipts was not tenable, as neither their villagers would ask of receipts of wedding shopping, nor would shopkeepers stand as witness for their customer۔ اپیلٹ کورٹ نے درست طور پر ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ اس نے درست طور پر اپیلٹ کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جو مدعا علیہ ہے اس نے رسیدات کی بابت یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ یہ شادی کے وقت کی نہ ہے، تو لہٰذا جو سامان جہیز میں سامان تھا وہ بیام اشیاء تھی، لہٰذا اپیلٹ کورٹ نے جو دعویٰ تھا مدعیہ کا وہ جو پارشلی ڈگری کیا ہے وہ درست طور پر ڈگری کیا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین سامعین آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔